جی کے ویب ٹی وی کے ناظرین کو زبیر قریشی کا سلام پہنچے۔ آج کے اہم موضوعات ہیں: رمضان المبارک کا پہلا روزہ اہران اسلام میں جوش، کووڈ رہنما خطوط پر سختی سے عمل درآمد۔ جنوبی کشمیر میں ایک جنگجو اور 3 آنتکار گرفتار کرنے کا فورسز نے کیا دعویٰ۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان اور ضلعی کمشنر سری نگر نے کی درگاہ حضرت بل میں میٹنگ منعقد۔ اور شرح آفاق جھیل جل میں ہوا شکارہ ریلی کا اہتمام۔ اور اب موضوعات کی تفصیل۔ آج ماہ رمضان کے پہلے دن اہلان اسلام نے اس بابرکت مہینے کا پہلا روزہ رکھا۔ واضح رہے کہ یہ دوسرا رمضان المبارک ہے جس میں دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان عالمی وبا کووڈ-19 کے درمیان ہی روزے رکھ رہے ہیں۔ گزشتہ شام رمضان کا چاند نظر آتے ہی پہلی نماز تراویح ادا کی گئی اور وادی کی خانقاہوں و دیگر مساجد میں خصوصی دعائیہ مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران فرزندان توحید گناہوں کی مغفرت، امن و سلامتی اور اس وبا سے نجات کے لیے خصوصی آہوز جاری کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ بس اللہ سے مغفرت مانگنی ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگا ہم نے کہ وہ ہماری اس روزداری کو قبول کرے، روزہ کو قبول کرے، گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ جو زندگی ہے اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں احتیاط برتنی چاہیے، ماسک کا استعمال، سوشل ڈسٹنس رکھنی لازمی ہے۔ وادی کی سبھی مساجد میں مذہبی فرائض انجام دیتے وقت کووڈ رہنما خطوط پر عمل کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور انتظامیہ کمیٹی از خود ان انتظامات کا جائزہ لے رہی ہے۔ 2 گز کی دوری اور دیگر رہنما خطوط کو نافذ کرنے کے لیے انتظامیہ کمیٹی کے ساتھ ساتھ مقامی نوجوان رضاکارانہ طور پر بھی سرگرم ہیں۔ ہم نے انتظام اس طریقے سے کیا ہے، ہم نے ایکچولی ایک ٹیم بنائی ہے یہاں پہ کہ جو لوگوں کو سوشل ڈسٹنس رکھنے میں مدد کر رہی ہے۔ لوگوں کو خود بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ کووڈ اس وقت دن بہ دن پھیل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پچھلی سال کی طرح ہم ترس جائے کہ مسجد میں ہم نماز پڑھیں۔ اس وجہ سے ہم نے یہاں ایک ٹیم بنائی ہے جو لوگوں سے ہم نے نشان رکھے ہیں کہ کتنی سوشل ڈسٹنس ہونی چاہیے، اندر مسجد میں بھی، یہاں پارک میں بھی، باہر بھی۔ ہم ہر سال یہاں ایک افطاری کا اہتمام کرتے تھے، اس سال ہم نے اس کو ٹوٹلی کنڈم کیا ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ اب بازاروں کا رخ بھی کم کرنے لگے ہیں۔ اگرچہ رمضان کی آمد کے دوران بازاروں میں اچھی خاصی رونق رہی، تاہم بیشتر دکانداروں کا کہنا ہے کہ ان کی سیل 50% سے گھٹ کر 10% تک پہنچ چکی ہے۔ الحمدللہ پہلا روزہ ہے، مگر اس طریقے کے لوگ ہمارے پاس آ نہیں رہے ہیں۔ جس طریقے کا ہمارا ریسپانس ملتا تھا اس سال ویسا کچھ ہمیں دکھا نہیں، جتنی ہمیں ہوپ تھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہم پہلے 2 دنوں میں اپنا 50% مال بیچتے تھے، اس وقت ہمارے پاس 10% مال نکلا ہے۔ لوگ دکھ نہیں رہے مارکیٹ میں اتنی چہل پہل کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ کووڈ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ ڈر رہے ہیں نکلنے کے لیے۔ وہی مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہو، آپ سارا دیکھو مارکیٹ بیٹھا ہوا ہے، ہم اپنا مال سجا رہے ہیں مگر کوئی پوچھ نہیں رہا ہے ہمیں، ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ درگاہ حضرت بل میں آج دوپہر کو ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان اور ضلعی کمشنر سری نگر نے حصہ لیا۔ میٹنگ میں دیگر محکمہ جات کے افسران نے بھی شمولیت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ میٹنگ کے دوران رمضان المبارک کے دوران لوگوں کی سہولیت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے آج دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جنوبی ضلع کلگام میں ایک جنگجو اور جنگجوؤں کے 3 آنتکاروں کو گرفتار کیا ہے۔ مذکورہ گرفتاریاں فوج اور پولیس کی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران بوگنڈ کلگام میں عمل میں لائی گئی۔ جنوبی ضلع کلگام کے علاقے ہاند چول گام کی مقامی آبادی نے آج محکمہ پی ڈی ڈی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دمال خانجی پورہ شاہراہ پر دھرنا دیا، جس کی وجہ سے شاہراہ پر گھنٹوں تک ٹریفک کی نقل و حمل متاثر رہی۔
احتجاج کر رہے لوگوں کا الزام تھا کہ ایک علاقے کا بجلی ٹرانسفارمر عرصے دراز سے خراب پڑا ہے مگر محکمہ PDD ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ ہماری مطلب ہم یہ نہیں چاہتے کہ روڈ ہم بند کریں گے، لیکن ہم مجبور ہو گئے کیونکہ ہم 15 دن سے ہمارے بجلی نہیں ہے، ٹرانسفارمر خراب ہے۔ گورنمنٹ نے آرڈر کیا تھا کہ سکول بند ہو جائے کورونا کے باعث، لیکن ہم آن لائن کلاسز شروع کیے جائے۔ ہمارے پاس اتنی بچوں کے لیے پرابلم ہو رہی ہے، پاور نہیں ہے پچھلے 15 دنوں سے۔ ہم نے ماہ رمضان کا پہلا روزہ آج ہے، بہت کوشش کی ہم نے، ہم مطلب ہر کسی کے پاس گئے کہ ہماری پرابلم ہو رہی ہے، ایگزن کام کے پاس بھی گئے ہم، مطلب اسسٹنٹ انجینئر کے پاس بھی گئے ہم، لیکن وہ بول رہے کہ ہم نے وہ لائن میں لگا دی ہے، پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں گے، ہمارے لیے بہت پرابلم ہو رہی ہے، اس لیے ہم مجبور ہو گئے کہ ہم یہاں پر تھوڑا ٹریفک بند کر دیں تاکہ ہم جو صاحب اختیار ہے ان کو پتہ لگ جائے کہ پرابلم ہے، کسی گاؤں میں کسی محلے میں پرابلم ہے۔ محکمہ سیاحت کشمیر کی جانب سے آج شہر آفاق جھیل ڈھل میں ایک شکارہ ریلی کا اہتمام کیا گیا جو SEICC سے شروع ہو کر نہرو پارک میں اختتام پذیر ہوئی۔ دیکھیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آج کا جو شکارہ ریلی جو ہم نے کری تھی، اس میں 50 شکاری جو ہے وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ یہ اٹس اے پارٹ آف دا پروگرام جو کہ آزادی کا امرت مہوتسو کا جو پروگرام ہے، جس میں سارے امپورٹنٹ ڈیز کو جو ہے منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بابا راؤ بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی جو ہے وہ اس کی کا جنم دن ہے، اور اس دن کو کافی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے، اور انڈیا کی انڈیپینڈنس میں بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس دن کو۔ اور اس دن کو جو ہے منانے کے لیے جو بہت سارے ہمارے یہاں ملک میں اور JNK UT میں پروگرامز کیے گئے، اس حوالے سے یہاں بھی سری نگر میں ہم نے اس میں شکارہ ریلی کا ایک پروگرام رکھا۔ تو اس میں آپ نے دیکھا جیسے کہ بہت سارے جو ہے ہمارے ٹورسٹس ہوتے ہیں، بہت سارے یہاں جو ہے باقی وزٹرز ہوتے ہیں، تو ان کو ایک پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو ریلی چل رہی ہے یہ کس حوالے سے چل رہی ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، تھوڑا ان لوگوں کے اندر بھی جو ہے ایک اویئرنیس آ جاتی ہے۔ اور آخر پر یہ خبر کہ فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ نے آج فائر سیفٹی ویک کا آغاز اپنے صدر دفتر سے کیا جو 20 اپریل تک جاری رہے گا۔ اس دوران لوگوں میں آگ سے بچاؤ کے طریقے اجاگر کیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے 14 اپریل، اس دن کو ہم نیشنل فائر سروس کے ڈے کے طور پر مناتے ہیں پورے جس ملک کے ساتھ ساتھ اس UT JNK میں بھی ہم مناتے ہیں۔ اس دن کو ہم ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس لائن آف ڈیوٹی میں اپنے پران گنوائے، شہادت حاصل کی، ان کو ہم یاد کرتے ہیں، ان پر جو میموریل ہوتا ہے ان کا، شہیدوں کا، اس پر گلباری کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہفتہ بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے 14 اپریل سے 20 اپریل تک، یہ ہم ایز اویئرنیس کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو خبروں کا یہ بلیٹن گریٹر کشمیر اور کشمیر عظمیٰ کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹس YouTube، Facebook، Instagram اور Twitter پر موجود ہمارے صفحوں پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے میزبان زبیر قریشی اور GK ویب TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔